اور 29 صفر یوم وصال ہے امام المسلمین فاتح قادیانیت قبلہ عالم حضرت قبلہ پیر سید امام مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج کے اس اجتماع میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے حضرت قبلہ عالم قبلہ سیدنا امام مہر علی شاہ گیلانی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسی شانیں عطا فرمائی تھیں اور آپ نے کس انداز سے اسلام کی خدمات سر انجام دیں۔ حضرت قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1859 عیسوی میں یکم رمضان المبارک کو پیر کے دن گولڑا شریف ضلع راولپنڈی کی فیض رساں سرزمین پر حضرت قبلہ پیر سید نظر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں پیدا ہوئے، اور آپ کو اللہ نے یہ اعزاز نصیب فرمایا کہ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے امام الاولیاء شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتا ہے، اور قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب 36 واسطوں سے نواسہ مصطفیٰ راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ امام پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا سلسلہ نسب امام حسن سے ملتا ہے، اور آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب امام حسین سے ملتا ہے۔ یوں آپ کو اللہ نے حضور کے دونوں نواسوں کا فیض عطا فرمایا ہے۔ اصول قدرت ہے کہ اللہ رب العزت جس ہستی سے دین کا کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے، اللہ اس ہستی کو کمال کا حافظہ عطا فرماتا ہے، اور قبلہ عالم سیدنا امام پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اللہ نے بلا کا حافظہ اور کمال کی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے ذہین ہونے کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے استاد جی کے پاس قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، وہ جتنا سبق آپ کو ایک دن دیکھ کر پڑھایا کرتے تھے، قبلہ عالم بغیر کسی کے کہے اور بغیر کسی کے یاد کروائے اگلے دن وہی سبق اپنے استاد جی کو زبانی سنا دیا کرتے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس دن حضرت قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ناظرہ قرآن مجید مکمل ہوا، اسی دن قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے قرآن مجید کے حافظ بن چکے تھے۔ تو یہ قوت حافظہ اللہ نے آپ کو ودیعت فرمایا تھا، اور قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ ان دونوں سلسلوں سے خلافت، اجازت اور فیض حاصل ہے۔ حضرت قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمس المشائخ حضرت قبلہ پیر شمس الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دست حق پرست پر سلسلہ چشتیہ میں بیعت فرمائی، اور شمس المشائخ حضرت قبلہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو سلسلہ چشتیہ عالیہ میں خلافت اور اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ یہ ہے سلسلہ چشتیہ کا فیض۔ اور حضرت قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کے ماموں حضرت قبلہ پیر سید فضل دین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلسلہ قادریہ سے خلافت عطا فرمائی۔ گویا جس بندے کی نسبت آستانہ عالیہ گولڑا شریف سے ہو گئی، اسے سلسلہ چشتیہ کا فیض بھی نصیب ہو گیا، سلسلہ قادریہ کا فیض بھی نصیب ہو گیا۔ تو حضرت قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو
ان دونوں سلاسل سے فیض حاصل تھا، خلافت و اجازت حاصل تھی۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی عبادات، ریاضات، مجاہدات کے شدید ترین شائق تھے، عبادت و ریاضت کا بڑا شوق رکھتے تھے، اور کثرت کے ساتھ دینی علوم حاصل کرنے کا آپ کے اندر بہترین اور اعلیٰ جذبہ موجود تھا۔ یہ بات میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے موقع پہ بھی عرض کی تھی۔ اگر آپ کسی بندے کو جاننا چاہیں کہ اس بندے کو دین سے کتنی محبت ہے، تو اس کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کو دین کے طلباء سے کتنی محبت ہے۔ جس کو دین سے محبت ہوتی ہے وہ دین کے طلباء سے بھی شدید محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کی تھی، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کتنے بڑے عالم، مفتی، فقی، شیخ الحدیث، مجتہد، سب کچھ تھے، لیکن پھر بھی اپنے پوتے کی ولادت پر خاندان کی دعوت بعد میں کی، حضور کے دین کے مہمانوں کی دعوت پہلے فرمائی۔ یہی جذبہ اللہ نے قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی عطا فرمایا تھا۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زیادہ تر تعلیم ضلع خوشاب، وادی سون، انگلہ میں حاصل کی، اور آپ جب وہاں پر رہے، دینی علوم حاصل کرتے، یہاں آپ کے والدین آپ کے لیے ماہانہ جو اخراجات یہاں سے بیچتے، اس رقم کو قبلہ عالم پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ذات پہ خرچ نہ کرتے، بلکہ وہ جو محدود رقم قبلہ عالم کے گھر سے ماہانہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کی طرف بھیجی جاتی تھی، قبلہ عالم اس محدود رقم کو بھی اس ادارے کے غریب مستحق طلباء میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اور پورے زمانے طالب علمی میں حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر دن روزے کی حالت میں گزار دیتے، دن روزے کی حالت میں گزارتے اور رات دینی علوم سیکھنے میں گزارتے۔ آپ کی سیرت کی سب سے معتبر کتاب ہے مہر منیر، جو آپ کے شہزادے، آپ کے لخت جگر حضرت قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص حکم پر تحریر فرمائی گئی۔ حضرت قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سردیوں کے موسم میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کتب کا مطالعہ شروع کرتے، دینی مسائل سیکھنا پڑھنا شروع کرتے۔ سردیوں کی طویل راتوں میں دین سیکھنے میں اتنے مشتغل ہو جاتے، دین سیکھنے میں اتنے مستغرق ہو جاتے کہ فجر کی اذان ہو جاتی اور آپ کتب کا مطالعہ فرماتے رہتے، پوری رات آپ دینی کتب کا مطالعہ فرماتے۔ اور یہ بھی قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے اعزاز نصیب فرمایا تھا۔ جب آپ انگلہ میں پڑھا کرتے تھے، وادی سون میں، تو اس وقت حضرت قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس نظامی پڑھا بھی کرتے تھے، اور اپنی کلاس سے جو چھوٹی کلاس کے طلباء تھے، اپنے درجے سے جو چھوٹے درجات کے طلباء تھے، ان طلباء کو زمانے طالب علمی میں قبلہ عالم دین پڑھایا بھی کرتے تھے۔ یعنی آپ دور طالب علمی میں دین کے طالب علم بھی تھے اور درسی نظامی کی کتب کے استاد بھی تھے۔ آپ کو اللہ نے یہ فضیلت بھی عطا فرمائی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جب ضلع خوشاب کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ انگلہ کے مقام پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ایک فرزند جمیل درسی کتب اتنے سہل، پرکشش اور پرفیض طریقے سے پڑھاتا ہے، تو پورے وطن عزیز کے دور دور کے علاقوں سے لوگ قبلہ عالم کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کے لیے وہاں آیا کرتے تھے کہ ہم بھی حضور کے شہزادے سے دین کا علم حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے جہاں حضرت قبلہ عالم پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بے مثل و بے مثال علم کی دولت عطا فرمائی تھی، وہیں اللہ رب العزت نے قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم کے ساتھ ساتھ بے مثل و بے مثال ادب کی دولت بھی عطا فرمائی تھی۔ اور آپ بڑی توجہ سے گفتگو سن رہے ہیں تو اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، تنہا علم کوئی کمال نہیں رکھتا،
تنہا علم کبھی بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اس علم کو ادب کا پردہ نصیب نہ ہو. تو اگر صرف علم ہو ادب نہ ہو، وہ علم انسان کو حضور کے صحابہ کا بھی بے ادب بنا دیتا ہے، حضور کی اہل بیت کا بھی بے ادب بنا دیتا ہے. علم وہی فائدہ مند ہے کہ علم بھی ہو اور ساتھ ادب بھی ہو. اور اللہ اکبر، میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں ایک جگہ محفل پہ گیا، ایک بزرگوں نے بیان سننے کے بعد مجھے بڑی داد دی، اور داد دینے کے بعد ایک جملہ بولا. وہ فرمانے لگے کہ بیٹا یاد رکھنا، ایک چھٹاکی علم کو بچانے کے لیے ایک من ادب کی ضرورت ہے. شاید آپ اس جملے کو ایکسیپٹ کر پائیں. ایک چھٹانک علم کو بچانے کے لیے ایک من ادب کی ضرورت ہے. تو جن کا یہ دعویٰ ہے ہمارے پاس منو من ادب، منو من علم ہے، ان کو پھر کتنے ادب کی ضرورت ہو. علم کم بھی ہو ادب انسان کو بچا لیتا ہے، اور اگر علم جتنا بھی ہو ادب نہ ہو، وہ شیطان مردود تو بن سکتا ہے، کبھی اللہ کا مقبول نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ نے علم کی دولت اور ادب کی دولت عطا فرمائی تھی. حضرت قبلہ عالم کی سیرت یہ بات بھی بتاتی ہے کہ ادب ہو، لیکن ادب صرف ان کا کرنا ہے جو حضور سے نسبت رکھنے والے ہیں، اور جو حضور کے غدار ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں، ان کے لیے کوئی ادب نہیں. گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا تھا، ملعون جہنمی مرزا قادیانی نے 1890 میں یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. تو حضرت قبلہ عالم نے اس کے رد میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر ایک کتاب تحریر فرمائی. اس کتاب کا نام ہے شمس الہدایہ. بات اگلی کرنے سے پہلے میں ایک اور ضمناً بات کر دینا چاہتا ہوں. آج مختلف مکاتب فکر، ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی کے خلاف ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا ہے، ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا ہے، ہمارے فلاں شیخ الحدیث صاحب نے بڑا کام کیا ہے. میں ممبر پر بیٹھ کر اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جب مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، بتاؤ اس کے اس دعوے کے رد میں سب سے پہلی کتاب کس نے تحریر فرمائی تھی؟ جتنے لوگوں کا یہ دعویٰ، میرا سب سے سوال ہے، قسم بخدا اہل سنت کا سر اللہ نے میر علی شاہ کے صدقے میں قیامت تک بلند فرمایا ہوا ہے. مرزا قادیانی کے خلاف دعوی مسیح کو رد کرنے کے لیے بر صغیر میں سب سے پہلی کتاب قبلہ عالم مہر علی شاہ نے تحریر فرمائی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے شمس الہدایہ. ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے جی ہمارے شیخ الحدیث انور شاہ کاشمیری نے سب سے پہلی کتاب لکھی ہے عربی میں، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. آپ غلط کہتے ہیں کہ آپ کے پیر صاحب نے پہلی کتاب لکھی ہے. ہمارے شیخ الحدیث انور شاہ کاشمیری نے پہلی کتاب لکھی ہے عربی میں، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. میں نے کہا آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے یا پڑھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے سنی ہوئی ہے. میں نے کہا ابھی جائیں بازار سے انور شاہ کاشمیری کی اسی کتاب کو خریدیں اور اسی کتاب کے دیباچے کو پڑھیں. انور شاہ کاشمیری خود کہتا ہے میں حیات عیسیٰ علیہ السلام پر قلم اٹھانے کا اہل تب ہوا ہوں جب میں نے مہر علی شاہ کی کتاب شمس الہدایہ کا مطالعہ فرمایا ہے. تو پہلی کتاب مرزا کے رد میں قبلہ عالم مہر علی شاہ نے تحریر فرمائی، اور اس کتاب میں آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا مرزا کا یہ دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہماری کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جب تشریف لائیں گے، سرکار کے روزے پہ حاضر ہوں گے، سرکار کے روزے پہ کھڑے ہو کے کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آقا قبر کے اندر سے جواب دیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ آتا ہے وہ سرکار کے روزے پہ حاضر ہوں گے. فرمایا مہر علی شاہ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر رکھ کے کہہ رہا ہے مرزا قادیانی مرتا مر جائے گا، کبھی سرکار کے روزے پہ حاضر نہیں ہو سکتا.
مرزا قادیانی مہر علی شاہ کو جھوٹا کرنے کے لیے جا سکتا تھا، مگر وہ مرزا قادیانی مرتے مر گیا، مگر سرکار کے روزے پہ حاضر نہیں ہو سکا۔ باطل باطل ہوتا ہے اور حق حق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا، حیدرآباد دکن کا رہنے والا تھا، نواب تھا، رئیس تھا۔ وہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر حکیم نے کہا کہ تمہارا علاج کسی دوائی میں نہیں ہے، چونکہ تم ڈرنکر ہو، شراب پیتے ہو، تمہارے پھیپھڑے اس قدر تباہ ہو چکے ہیں کہ اب تمہارے اس بیماری کا علاج صرف اس بات میں ہے کہ تم سمندری سفر کرو، بحری سفر کرو۔ وہ ہوا جو سمندر سے ٹکرا کے تمہارے ناک کے ذریعہ سے تمہارے پھیپھڑوں تک پہنچے گی، اس ہوا کے اندر تمہارا علاج ہے۔ نواب تھا، رئیس تھا، پیسے کی کمی نہیں۔ اسی وقت لندن جانے کی اس نے تیاری کی، خط لکھا حیدرآباد سے قبلہ عالم مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف، اور عرض کی حضور چونکہ ڈاکٹروں نے مجھے بحری سفر کرنے کے لیے کہا ہے، میں بحری جہاز پہ لندن جا رہا ہوں، آپ دعا کریں میرا سفر آسان ہو اور اللہ میری بیماری کو دور کرے۔ دیکھیں ولیوں سے نسبت کہیں نہ کہیں کام آ جاتی ہے۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب لکھا، فرمایا بحری سفر ہی کرنا ہے، سمندری سفر ہی کرنا ہے تو لندن جانے کی کیا ضرورت ہے، مکہ شریف چلے جاؤ، حج بھی کر لو گے، بحری سفر بھی ہو جائے گا۔ اسے جواب موصول ہوا، اس نے لندن کا سفر ترک کیا اور حج کے لیے قافلے جا رہے تھے، وہ حج کے قافلے میں شامل ہو گیا، بحری جہاز میں بیٹھا۔ چونکہ وہ شراب کا بڑا عادی تھا، شراب کے بہت سارے کارٹن بھی اس نے بحری جہاز میں اپنے ساتھ رکھ لیے۔ جب وہ بحری جہاز کچھ عرصے کے بعد جدہ کے قریب پہنچا تو احساس ندامت بیدار ہوا، کہنے لگا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کتنی بدنصیبی ہے، پورے راستے میں شراب پیتے ہوئے آیا ہوں۔ ساری کی ساری شراب اٹھائی اور سمندر میں پھینک دی اور کہا اے اللہ تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ چلا گیا، حج کیا، عمرے کیے۔ حج عمرے کرنے کے بعد سرکار کے روزے پہ حاضر ہوا۔ سرکار کے روزے پہ حاضری دینے کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی زندگی تمام ہو گئی اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت رواج یہ تھا کہ ہر مرنے والا جو بھی مدینہ شریف میں فوت ہوتا، اس کی چارپائی کو ایک نہ ایک دفعہ سرکار کے روزے کے سامنے سے گزارا کرتے تھے۔ اس کی چارپائی جب سرکار کے روزے کے سامنے سے گزارنے لگے، اس وقت وہاں پر رش تھا اور کوئی جھگڑا نما معاملہ ہو گیا تو اس مرنے والے کی میت کو 1.5 گھنٹے تک سرکار کے روزے کے سامنے مجبوراً رکھنا پڑ گیا۔ وہاں پر لوگ کہیں یہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کی میت 1.5 گھنٹے سے سرکار کے روزے کے سامنے پڑی ہے۔ حسن اتفاق وہاں پر امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اس مرنے والے کے ساتھ آنے والے لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ قبلہ عالم میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہے، لندن جانا چاہتا تھا۔ قبلہ عالم نے اسے کہا حج کرنے کے لیے چلا جا، حج کر کے اب روزے پہ آیا ہے اور مدینہ شریف میں ہی یہ فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس مجمع کے ساتھ ایک خطاب فرمایا۔ وہ خطاب کیسا تھا میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ بعد میں بعض لوگ کہتے ہیں جی آج آپ نے سر نہیں لگائی، تو میں سر بھی لگانا چاہتا ہوں، لیکن آپ حضرات تھوڑی سر میں آئیں تو میں سر لگاؤں نا۔ آپ سبحان اللہ کو پیار سے کہیں تو میں پھر سر سٹارٹ کروں۔ ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ آپ سر سننا چاہتے ہیں، ایک بار پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت قبلہ عالم سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے او لوگو ذرا غور تو کرو، اگر اس مرنے والے کی نسبت مہر علی شاہ سے نہ ہوتی، آج لندن کی کسی گلی کے کونے میں شراب کے نشے میں مر جاتا، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہوتا۔ لیکن آج دیکھیے کتنا خوش قسمت ہے، اللہ نے اسے شراب سے توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی، اللہ نے اسے حج و عمرہ کی سعادت بھی نصیب فرمائی، اللہ نے اسے سرکار کے روزے پہ حاضری بھی نصیب فرما دی، سرکار کے شہر مدینے میں فوت ہونا بھی اسے نصیب ہو گیا۔ اور اس کی خوش قسمتی دیکھو،
1.5 گھنٹے سے اس کی میت سرکار کے روزے کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ حضرت امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب فرمانے لگے، او لوگوں، اللہ نے اس مرنے والے کو یہ ساری کی ساری ساتیں مہر علی شاہ کی نسبت سے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ولی ابن ولی یا خواجہ مہر علی۔ ہمارے عمیر بھائی نے کلام لکھا ہے، میں ان کی طرف سے حضرت قبلہ عالم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ولی ابن ولی یا خواجہ مہر علی، اور ذات ہے تیری بڑی یا خواجہ مہر علی، تیرے دم سے ایک اجالا ہو گیا چاروں طرف۔ اس اجالے سے مراد فتنہ قادیانیت سے بچنے کا اجالا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرے دم سے ایک اجالا ہو گیا چاروں طرف، تیرے دم سے ایک اجالا ہو گیا چاروں طرف، تجھ سے ہے یہ روشنی یا خواجہ مہر علی، تجھ سے ہے یہ روشنی یا خواجہ مہر علی۔ اور جس بندے کی جس آستانے سے نسبت ہے، اپنی اس نسبت کو ذہن میں رکھ کے یہ شعر سنیں۔ حشر میں تو ہی سہارا ہم گناہگاروں کا ہے، اے میرے پیر و مرشد، حشر میں تو ہی سہارا ہم گناہگاروں کا ہے، آس ہے تجھ سے لگی یا خواجہ مہر علی، آس ہے تجھ سے لگی یا خواجہ مہر علی۔ اور اللہ نے قبلہ عالم کو شان کون سی عطا کی، سلسلہ نسب کون سا عطا کیا، خاندان کون سا عطا فرمایا؟ سچ ہے یہ نور نگاہ غوث اعظم آپ ہیں، غوث اعظم کی اولاد ہے قبلہ عالم مہر علی شاہ۔ سچ ہے یہ نور نگاہ غوث اعظم آپ ہے، سچ ہے یہ نور نگاہ غوث اعظم آپ ہے، آپ ہے ابن علی یا خواجہ مہر علی، آپ ہے ابن علی یا خواجہ مہر علی۔ اور آج یہ بات کہنے کا میں حق بجانب ہوں، مشکلوں میں مشکلوں میں مشکلوں میں تو ہی وظیفہ ہم گناہگاروں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ مشکلوں میں تو ہی وظیفہ ہم گناہگاروں کا ہے، خواجہ مہر علی یا خواجہ مہر علی۔ اللہ اکبر۔ حضرت قبلہ عالم مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ نسبت کا کلام کمال تھا کہ اللہ نے ایک شرابی کو سرکار کے روزے پہ فوت ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ حضرت قبلہ عالم مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہر سال گوڑا شریف کی سرزمین پر 29 صفر المظفر میں پورے تس کو احتشام سے منایا جاتا ہے۔ کل 29 صفر ہے، کل صبح 10 بجے حضرت قبلہ عالم کے عرس مبارک کی محفل کا آغاز ہوگا، اور پرسوں اتوار والے دن تقریباً 12:30-1 بجے آپ کے عرس مبارک کی آخری تقریب کا اختتام اور اختتامی اجتماعی طور پر دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلندیاں نصیب فرمائے، اور جس جس اہل ایمان کی نسبت جس جس آستانے کے ساتھ ہے، اللہ ہر مرید کو اپنے پیر کا کامل فیض نصیب فرمائے۔ وما علینا الا